علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام بہت ہی مبارک سورت ہے اور اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ سورۃ الانعام جو ہے اگر ہم اس کو ڈیلی پڑھیں، اس کی پہلی 3 آیات، تو آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ آپ جس نیت سے اس کو پڑھو گے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری پسند آتی ہے ویڈیو تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس کی آیات 165 ہیں، 20 اس کے رکوع ہیں اور آسمانی نزول کے حساب سے اس کا نمبر 55 نمبر آتا ہے، یعنی کہ 55 نمبر پہ آتی ہے نزول کے حساب سے۔ لیکن اگر قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 6 نمبر پر ہے۔ جو اس کے الفاظ ہیں وہ ہیں 30,055 اور جو اس کے حروف ہیں وہ ہیں 12,418۔ ٹھیک ہے، 12,418۔ انعام کا مطلب ہے چھپایا جانور کے ہیں، یعنی کہ مویشی۔ اس کے معنی ہے اس صورت کے رکوع نمبر 12 اور 17 میں بعض مویشیوں کی حلت و حرمت کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں حلال و حرام کا، مویشیوں کے ذکر کے حوالے سے ان کے حلال و حرام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ اگر بات کریں اس کے نزول کی تو اس صورت کا زمانہ نزول کے بارے میں کچھ یوں مشہور ہے کہ یہ مکہ میں ایک ہی نازل ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی آیات جو ہیں وہ ایک ہی ساتھ ساری نازل ہوئی تھی، لیکن اس معاملے میں کچھ اختلافات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ الانعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے جو تھے وہ تسبیح تقدیس کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس میں صورت میں فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں 70 جگہ پر خدا کا ذاتی نام جو ہے یعنی اللہ مذکور ہے، اور اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو کبھی بھی اس کی تلاوت جو ہے وہ ترک نہ کریں، یعنی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس صورت کی کیا فضیلت ہے تو لوگ جو ہیں اس کو ڈیلی پڑھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے پاس سورۃ الانعام پڑھی جائے، یعنی کہ جو شخص بیمار ہو اگر اس کے پاس پڑھی جائے تو وہ شخص جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں پوری کی پوری رات کے وقت نازل ہوئی تھی، اور جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی تسبیح کرتے ہوئے نازل ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو لانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے کہ آسمان کے کنارے بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نہ اٹھے، یعنی مصلی پہ جائے نماز پہ ہی بیٹھا رہے، وہیں پہ نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھا رہے اور وہیں پہ بیٹھ کے سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کرے گا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور ان کی تسبیح بیان کرنے کا، ان کی حمد و ثنا کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس شخص کے لیے ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس صورت کا اتنا اجر ہے تو ہم لوگوں کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں توحید، عقائد، رسالت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، یعنی کہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ مسلمانوں کے عقائد پہ تنقید کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان کی تنقید کا جواب دیا گیا ہے۔ جو مسلمانوں کے مذہب کی مخالفت کرتے تھے، ان سے طرح طرح کے سوالات اٹھاتے تھے، ان سب کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں حق و باطل بھی موضوع گفتگو ہے، یعنی کہ حق اور باطل کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور باطل کو اس صورت میں رد کیا گیا ہے۔ اور وہ مسلمان جن پر کفار ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے طرح طرح کے، ان کو اتنا تنگ کر دیا ہوا تھا مسلمانوں کو، بیچارے نماز پڑھنے سے بھی عاجز تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ رسومات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ وہ رسومات جو کفار کی ہیں،
اب کچھ کہہ لیں کہ اب ہم جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے بہت سی جو رسومات ہیں ان کی اپنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی اس میں بات کی گئی ہے، یعنی حلال و حرام کو پورا پورا اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بدعت وغیرہ اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں کچھ احکام بھی بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ قرآن پاک تو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، جو اسے پڑھے، جو سمجھ لے اسے، تو وہ اس انسان کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ احکامات بھی بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں۔ اور اگر آئیں ہم اس کی فضیلت کی طرف، اس کے فضائل دیکھیں، اس کے ایز اے وظیفہ دیکھیں، ویسے تو فضائل میں آپ کو بہت سے اس کے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہوں گی کہ اس کو ڈیلی پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے ایک تو بیمار جو شخص ہوتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، گھر میں رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، جو کی جو ہے کشادگی ہوتی ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت ہی ایسی ہے، اگر آپ اس کو جس نیت سے پڑھو گے اس نیت سے ہی اس اجر ملے گا، تو یعنی جیسا آپ گمان کرو گے، جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت جو ہے بہت مبارک اور بہت افضل صورت ہے، تو اگر ہم اسے اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، زندگی کے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم نیت کر کے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہمارے تمام جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔